ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو 4 وکٹ سے شکست دے کر ٹی20 سیریز 2-1 سے جیت لی۔ پاکستان نے 140 رنز کا ہدف 6 وکٹس کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 68 رنز بنا کر نمایاں، سلمان آغا 33 اور صاحبزادہ فرحان نے 19 رنز بنائے۔ سائم ایوب 0 پر آؤٹ ہوئے۔ شاہین آفریدی نے 3، فہیم اشرف اور عثمان طارق نے 2 وکٹس لیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ریزا ہینڈرکس 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت نے اعجاز ملا نامی پاکستانی مچھیرے کو گرفتار کر کے اپنے خفیہ منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اعجاز ملا سمندر میں ماہی گیری کرتا تھا، تاہم بھارتی کوسٹ گارڈ نے اسے گرفتار کیا اور بعد ازاں بھارتی خفیہ اداروں نے اسے دباؤ اور لالچ دے کر پاکستان کے خلاف کام کرنے پر مجبور کیا۔ اعجاز ملا کو بھارتی ایجنسیز نے ٹاسک دیا کہ وہ پاکستان سے آرمی، نیوی اور سندھ رینجرز کی وردیاں خریدے۔ جب اعجاز ملا نے یہ وردیاں خریدنے کی کوشش کی تو پاکستانی ایجنسیز نے اسے گرفتار کر لیا۔ بھارت پاکستان کی مارکہ حق میں فتح کو ہضم نہیں کر پا رہا اور اس خفت کو مٹانے کے لیے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی کوسٹ گارڈ نے پاکستانی مچھیرے اعجاز ملا کو گرفتار کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس سے قبل بھارت کبھی پہلگام حادثے میں ناکامی کے بعد تو کبھی کرکٹ میچز میں شکست کے بعد اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ پاکستانی وردیاں، سگریٹس اور سمز خریدنے جیسے اقدامات کے پیچھے بھارت کا مقصد واضح ہے، پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تیار کرنا۔ یہ وہی بھارت ہے جو دعویٰ کرتا رہا کہ کابل کے ایک ہوٹل کا 5واں فلور ISI کے پاس ہے، جب ہم نے دنیا کو دکھایا کہ اس ہوٹل کا صرف 2 فلورز ہیں۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور دہشت گردی کی کارروائی، بے نقاب جاسوسی کرنے والا ملا گرفتار، فورسز کی وردیاں بھی برآمد۔ گرفتار اعجاز ملا نے اپنے اعترافی ویڈیو بیان میں بتایا کہ بھارتی ایجنسی نے مجھے فوج کی وردیاں، موبائل سمز اور فون بلز وغیرہ لانے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ 50 اور 100 روپے کے پرانے کرنسی نوٹ لانے کا بھی کہا گیا۔ میں نے سارا سامان اکٹھا کیا جس کی ایک تصویر بھارتی ایجنسی کے افسر اشوک کمار کو بھیج دی اور پھر میں اکتوبر کے مہینے میں دریا کی طرف نکل گیا، لیکن مجھے راستے میں ہی پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے پکڑ لیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان ترجمان کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز پر ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ پاکستانی عوام خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگ افغان طالبان رجیم کی بھارت کے زیر اثر دہشت گردانہ کارروائیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ رجیم اندرونی دھڑے بندی، جبر اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی ذمہ دار ہے۔ طالبان حکومت 4 سال بعد بھی بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کو دہشت گردی اور خوارش کے گمراہ کن نظریے سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور قومی مفاد کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ ترجمان وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری اور حوالگی ضروری ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اگر افغانستان واقعی مطلوب دہشت گردوں کی حوالگی چاہتا ہے تو یہ عمل سرحدی انٹری پوائنٹس کے ذریعے ممکن ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں اور کسی بھی قسم کے متضاد یا گمراہ کن دعوے کو بے بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی۔ گزشتہ روز چمن بارڈر کے راستے تقریباً 10,700 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس بھیجا دیا گیا۔ اب تک 15,60,000 سے زائد افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ چمن کے بعد تورخم سرحد کے راستے بھی افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں حاجی کیمپ میں موجود 470 غیر قانونی مقیم افغان شہری تورخم روانہ ہوئے۔ افغان شہریوں کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تورخم بارڈر پر روانہ کیا گیا۔ تورخم بارڈر پر قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد افغان شہریوں کو افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ حاجی کیمپ سے فرار ہونے والے 2 افغان باشندوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارتی مشنز اور اعلیٰ عہدوں پر بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تبدیلیاں وزارت خارجہ کی آپریشنل تسلسل اور سفارتی حکمت عملی کے تحت کی گئی ہیں۔
عرب امارات کے لیے پاکستانی سفیر شفقت علی خان ابو ظہبی پہنچ گئے ہیں۔ روس کے لیے نئے سفیر فیصل ترمیزی اور ماسکو میں اپنا چارج سنبھالیں گے، جبکہ روس میں سابق سفیر خالد خان جمالی کو ایڈیشنل فارن سیکرٹری ایڈمن کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ زاہد حسین کو ڈائریکٹر جنرل مڈل ایسٹ تعینات کیا گیا، جبکہ کرغزستان کے لیے سفیر التمش وزیر خان کی جگہ نئے سفیر مقرر کیے گئے ہیں۔ کرغزستان میں سابق سفیر حسن زین کو ڈائریکٹر جنرل سینٹرل ایشیا کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ بلال چودھری کو ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا کے طور پر تعینات کیا گیا ہے، اور رومانیہ کے لیے نامزد سفیر الیاس نظامی کی جگہ نئے سفیر مقرر کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لانے پر کام جاری ہے، جبکہ انڈسٹری کے لیے بجلی ٹیرف میں ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زرعی پیداوار خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، جسے بڑھانے کے لیے حکومت اور نجی شعبے دونوں کو زرعی ریسرچ میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ رانا تنویر حسین نے اعلان کیا کہ جو بھی زراعت میں ریسرچ کرے گا حکومت اس کی فنڈنگ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بتدریج ترقی کی کنجی ہے اور فوڈ سیکیورٹی آج عالمی سطح پر سب سے اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ اس موقع پر لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل، نائب صدر خرم لودھی، میاں انجم نثار، سابق صدر محمد علی میاں اور ایگزیکٹو ممبران بھی موجود تھے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے اور گندم، چاول، کپاس کی پیداوار میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ لاہور آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران ملکی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران ملکی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں تحریک انصاف کے رابطے شروع ہوں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اس کا حصہ ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کے لوگوں سے بھی ملیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ان کی نون لیگ کے اہم وزراء سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں نتائج آنا شروع ہوں گے۔ فواد چودھری نے مزید کہا حکومت کے کچھ لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں سیٹنگ ہو گئی تو وہ فارغ ہو جائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہفتے بعد بانی وزیراعظم بن جائیں گے۔ وزیراعظم کی وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سے سیاسی بات چیت جو سراہتا ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بات تو ان سے ہوتی ہے جو بات چیت کو سمجھتے اور یقین رکھتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ بھارت بلوچستان میں پیسے دے کر لوگوں کو خرید کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن اور جہلم کے ریلوے اسٹیشن سے بھارتی جاسوس پکڑے جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہر وہ فیصلہ جو آئین کی 18ویں ترمیم سے متصادم ہو ان کی جماعت کبھی قبول نہیں کرے گی۔ سندھ ایک تاریخی خطہ ہے اور اسے تقسیم ہونے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ملک اور سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا جائے اور پاکستان کے وجود کے لیے ہزاروں شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ افغانستان کے مسئلے پر بات چیت ممکن ہے لیکن دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی کا خیبر ٹیچنگ اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کے اچانک دورے پر شہری اور اسپتال کا عملہ حیران رہ گیا۔ محمد سہیل آفریدی نے اسپتال میں طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور ایمرجنسی وارڈ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں سے ملاقات کے علاج معالجے سے متعلق ان کے مسائل بھی سنے اور موقع پر ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں۔ ان کی مریضوں سے ملاقات ہوئی، علاج معالجے سے متعلق شکایات بھی سنی، متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کی ہدایت بھی کی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہدایت پر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے صوبائی کابینہ کے اراکین کو محکمے الاٹ کرنے کا باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق مینا خان آفریدی کو وزیر بلدیات، الیکشن اور دیہی ترقی کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ ارشد ایوب خان کو وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم مقرر کیا گیا۔ فضل شکور خان کو محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ڈاکٹر امجد علی کو محکمہ ہاؤسنگ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آفتاب عالم وزیر قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق ہوں گے، جبکہ سید فخر جہاں کو ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کا قلمدان دیا گیا ہے۔ ریاض خان کو وزیر آبپاشی، خلیق الرحمان کو وزیر صحت اور عاقب اللہ خان کو وزیر ریلیف، بحالی اور آبادکاری مقرر کیا گیا ہے۔ فیصل خان ترکئی کو وزیر محنت کا قلمدان دیا گیا ہے۔ مزمل اسلم کو مشیر خزانہ اور تاج محمد کو مشیر کھیل و امور نوجوانان نامزد کیا گیا ہے، جبکہ شفیع اللہ جان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔